अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। वाहकेंड में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक प्लांट में फनी खराबी के बायस धमाका हो गया। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 मुलाजमीन जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हादसे की जगह को अब क्लियर कर दिया गया और सूरत हाल POF टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के काबू में है। इसी हवाले से बात करेंगे हैदर शिराजी हमारे नुमाइंदे और मुश्ताक नकवी से, जो इस वक्त वाकैंड में मौजूद हैं। सबसे पहले मुश्ताक नकवी, आपकी जानिब आते हैं। हमारे नाज़रीन को जरा धमाके की वजूहात से मुतालिक आगाह कीजिएगा, क्या बताना है ISPR का मजीद? ISPR के मुताबिक टेक्निकल खराबी के बाद ये धमाका हुआ है और इस धमाके में जो है ना 3 मुलाजमीन जो है ना वो हलाक हुए हैं और 2 शदीद जख्मी हैं और अब हालात जो है वो काबू में हैं और जो इमरजेंसी है POF की वो इसको सारे को रिस्पॉन्स कर रही है। और ये भी बताइएगा मुश्ताक के वहाँ पर जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में बताई जा रही है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और जो तफ्तीश का दायरेकार है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में क्या बताना है? तफ्तीश जो है वो आर्मी वाले खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अदारा है ये आर्मी के कंट्रोल में है और अभी तक जो है ना वो खुद ही तफ्तीश कर रहे हैं और उसके बारे में मजीद जो है ना वो कुछ बताने से वो गुरेजा है। अभी तक आर्मी के कंट्रोल में हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक नकवी। मुश्ताक, आप साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे हैदर शिराजी की जानिब। हैदर, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जख्मियों को कहाँ मुंतकिल किया गया? जी, मैं इस वक्त वाहकेंड के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर अब इस वक्त तमाम धमाके के बाद जगह को क्लियर कर दिया गया है और हालात इस वक्त काबू में हैं। उससे कबल हमने पहले देखा था कि वहाँ पर जिस वक्त धमाका हुआ तो उसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए, 2 जख्मी हुए। उसके बाद भी अमला वहाँ पहुँच गया और बर वक्त ये तमाम चीज़ें जो थी वो उनको कंट्रोल कर लिया गया। ये धमाके की नौयत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से करीबी इमारतें और जो करीबी जो लोगों के घर थे वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाज़ों के जो शीशे हैं वो टूट गए थे। इसके बाद यहाँ इस वक्त जो एक्सप्लोसिव यूनिट था इस फैक्ट्री का, उसमें ये धमाका हुआ है, लेकिन ISPR के मुताबिक उसको कंट्रोल करने के लिए बर वक्त टीमों को वहाँ से मूव किया और उन टीमों ने काम किया और ये जो धमाका था ये धमाका वहाँ उस एक्सप्लोसिव यूनिट में हुआ, जिसके बाद अंदरूनी तमाम टीमें बर वक्त हरकत में आईं, जिसके बाद वहाँ पर तमाम चीज़ों को काबू करने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान चूँकि आज बहुत कम लोग मौजूद थे तो जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। और लेकिन जो 3 अफराद थे वो जाँ बहक हुए, बाकी अफराद को यहाँ अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। जी, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाकैंड में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक प्लांट में फनी खराबी के बायस धमाका हुआ। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 मुलाजमीन जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मुश्ताक नकवी और हैदर शिराजी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गौर किया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इजलास के शुरका को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान ने दासू हमले में रॉ और NDS का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दासू हमले में भारतीय और रॉ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस NDS मुलव्विस है। दासू हमले में अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई। वजीर खारजा ने मजीद ये भी बताया कि हमलावरों का पहला निशाना दयामीर भाषा डैम था, जहाँ उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दहशत गर्दों ने दासू मंसूबे का निशाना बनाया। पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है, ये इनकी ऑब्जेक्ट, इनका टारगेट वो था। जब वहाँ उन्हें कामयाबी ना हो सकी तो उन्होंने फिर ये दूसरा रुख अख्तियार किया, दासू के प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसके जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, करार वाकई सजा दी जाए।
پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے داسو واقعے میں ملوث دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ DIG CTD خیبر پختونخوا نے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ حادثے کی جگہ سے مبینہ خودکش حملہ آور کے اعضاء بھی ملے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا، ہینڈلر نیٹ ورک تھا، وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے، جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے۔ ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھم، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے معاملے پر دنیا کو امریکی عزائم سے آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کے افغانستان میں چھوڑے ہوئے 20 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، شاید اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی عزائم سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر امریکہ کو صاف صاف بتا دیا کہ پاکستان امریکہ کی جانب سے افغانستان میں پھیلایا گیا 20 سالہ گند صاف نہیں کرے گا۔ غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا امریکہ کی نظر میں پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ Somehow they want the Americans to again intervene, but this is they've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے پاکستان سے مختلف سلوک کیا جا رہا ہے۔ The 7 times size of Pakistan is India, a hostile eastern neighbor. And the Pakistani security setup was always worried about Pakistan facing 2 fronts, east and west. عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کا سیاسی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ طالبان کا کہنا ہے کہ جب تک اشرف غنی افغانستان کے صدر رہیں گے وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ The Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 ماہ قبل اسلام آباد میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ نہیں چاہتے۔ افغان تنازع میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں، سپہ سالار نے یورپی سفیروں کو 2 ٹوک لفظوں میں سمجھا دیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ افغانستان میں تیزی سے تبدیلی ہوتی صورتحال، طالبان کی مسلسل پیش قدمی جاری۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمنی، اٹلی اور ہالینڈ کے سفیروں کی اہم ملاقات میں علاقائی سلامتی، افغانستان کی صورتحال اور یورپی یونین کے ساتھ 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ سپہ سالار نے یورپی سفیروں کو واضح لفظوں میں بتا دیا کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے، اسی لیے پاکستان کی واحد خواہش افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے مدد کرنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی فائدہ مند تعلقات کو بڑھانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ طالبان نے افغان شہر قندوز کے ایئرپورٹ اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے فرح، بدخشاں اور بغلان سے افغان افواج کے انخلا کے بعد اب طالبان نے نہ صرف قندوز ایئرپورٹ بلکہ وہاں قائم افغان فوج کی کور پامیر 217 کے ہیڈ کوارٹر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان فوجی طالبان کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے قندوز میں فوجی ہیلی کاپٹر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ طالبان نے قندوز میں فوجی ہیلی کاپٹر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ اشرف غنی نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے آخری پتہ بھی کھیل دیا۔ افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں حصے کی مشروط پیشکش کر دی۔ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پیش قدمی روک کر اقتدار میں شراکت دار بن سکتے ہیں۔ قطر میں جاری مذاکرات کے دوران افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو پیشکش کی گئی ہے
قطر میں جاری 3 روزہ مذاکرات کا آج آخری روز ہے اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد بھی دوحہ مذاکرات میں شریک ہیں۔ دوحہ میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے طالبان رہنماؤں سے اہم ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں طالبان سے امن اور مفاہمتی عمل آگے بڑھانے کے لیے لچک دکھانے پر بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق طالبان نے افغانستان میں فتوحات کو اپنی کامیابی قرار دے دیا اور پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ طالبان کے مطابق فتح کیے گئے اضلاع میں پرتشدد کارروائیاں نہیں کی گئیں جب تک افغان صدر اشرف غنی لچک نہیں دکھاتے، بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور پاکستان نے غزنوی بیلسٹک میزائل تجربہ کیا ہے۔ میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق جدید میزائل ایٹمی پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ غزنوی میزائل زمین سے زمین تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا، جبکہ تجربے کے دوران میزائل کے تکنیکی پیرامیٹرز کو بھی جانچا گیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ PDM کا اجلاس بے وقت کی راگنی ہے۔ پچھلے سال سے جلسے ہو رہے ہیں، نواز شریف کو لندن سے واپس آنا ہی پڑے گا۔ جہاں تک کہ وہ اجلاس کر رہے ہیں کریں PDM، یہ تو ہمیں کہہ رہے تھے جو دسمبر چلا گیا السلام علیکم میں اس دسمبر کو چلے جائیں گے، اگلی دسمبر کو بھی، اسی دسمبر کو بھی آپ پائیں گے اور اگلے بجٹ میں بھی عمران خان کو پائیں گے۔ میری طرف سے تو 16 فروری سے نواز شریف فارغ ہے، اس کا پاسپورٹ 16 فروری کو کینسل ہو چکا ہے اور شہباز شریف نے اپیل نہیں کی ECL سے نکالنے کی، اس کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ نون لیگ کو فرینڈلی اپوزیشن ثابت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بیان بازی کر رہی ہے۔ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی پر برس پڑے، کہا جمہوریت میں احتجاج ہو سکتا ہے، بندوقیں اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ جی نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا کوئی انٹینشن ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر ہے، وہ صرف یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ PTI کی حکومت کے ساتھ فرینڈلی ہے۔ کیا پھر ہم بندوقیں اٹھا کے ادھر حملہ کر دیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر، یا کوئی خودکش حملہ کر دیں؟ کیا کر دیں؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس نے آئین اور قانون اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہی جدوجہد کرنی ہے، اور جمہوریت میں یہی جلسہ ہے، ریلی ہے، جلوس ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہتک آمیز تقریر کیس میں سابق ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے سائبر کرائم سرکل میں بیان ریکارڈ کروا دیا، جس میں کہا کہ تقریر کی ویڈیو نہیں دیکھی اور نہ ہی تقریر کرنے والے شخص کو جانتی ہوں۔ ناز بلوچ، نفیسہ شاہ، قادر خان مندوخیل، شاہدہ رحمانی اور قادر پٹیل FIA کے سامنے پیش نہیں ہو سکے اور کل FIA کے سامنے پیش ہوں گے، جبکہ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کو بھی کل طلب کر رکھا ہے۔ 16 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر از خود نوٹس کے بعد FIA نے ملزم مسعود الرحمان کو گرفتار کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا تاریخی اقدام، سپریم کورٹ میں پہلی بار خاتون جج کی تعیناتی کا امکان پیدا ہو گیا۔ چیف جسٹس نے 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کی جج بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مشیر عالم 17 اگست کو عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی خالی ہونے والی نشست پر جسٹس عائشہ ملک کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹیلی ویژن کی نامور اداکارہ دردانہ بٹ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ کینسر کے عارضے میں مبتلا سینئر اداکارہ کورونا کے باعث وینٹیلیٹر پر زیر علاج تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ڈیفنس کی مسجد بلال میں ادا کی گئی، جس میں شعبے سے وابستہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دردانہ بٹ کو ڈیفنس فیز 8 کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے وسیم حیدر کی اس رپورٹ میں۔ بنے جا ہیرو، بنے جا، مگر تجھے ٹیلی ویژن والے لینے کے نہیں ہیں۔ میری بات ماننا تو کسی سرکس میں بھرتی ہو جا، کچھ تو سوارت ہوگا۔ دردانہ بٹ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز PTV کے مزاحیہ پروگرام 50-50 سے کیا، جس کے بعد وہ ٹیلی ویژن ڈراموں کی ضرورت بن گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں سب کچھ، دیر میں سمجھتی۔ تو
रुपये के बगैर चलता ही नहीं। ये ले और मुझे जल्दी बता कि बात क्या है। दुर्दाना भट्ट ने आंगन टेढ़ा, उरूसा, तन्हाइयां, नौकर के आगे चाकर समेत 100 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मोइन अख्तर के साथ उनका ड्रामा नौकर के आगे चाकर बहुत मशहूर हुआ। वसीम हैदर, GTV न्यूज, कराची। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी के घर में आग लगने से 5 बुजुर्ग अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लुक़्मा अजल बनने वाले प्रोफेसर फरहत मिर्जा और उनके 3 बहन भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि मुलाजिम की मैयत आबाई गांव रवाना कर दी गई। कराची में आतिश ज़दगी ने 5 जिंदगियां निगल ली। मोहम्मद अली सोसाइटी के घर में आग लगने के बाइस दम घुट जाने से जाँ बहक होने वालों में 4 बहन भाई और एक खानसामा शामिल था, जबकि 2 खवातीन को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 80 साल के सुल्तान मिर्जा, 78 साल की सबीहा मिर्जा, 72 साल की शाजिया मिर्जा और 60 साल फरहत मिर्जा के नामों से हुई। 4 बहन भाइयों की नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में अदा कर दी गई, जबकि मुलाजिम अकबर की मैयत आबाई गांव रवाना कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अहल खाना ने लाशों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और 3 फायर टेंडर की मदद से बुझाई गई, जबकि आग बुझाने के दौरान एक फायर टेंडर भी बेहोश हुआ। कराची में सीबीयू के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। जहाज को खींचने के लिए लाए जाने वाली क्रेन बरदार बोट भी रेत में फंस गई। रात गए बोट को निकालने की कोशिशें की गई जो कामयाब न हो सकी। इंतजामिया का कहना है कि आज ऊंची लहरें बनने की सूरत में क्रेन बरदार बोट को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आज कोई पेशरफ्त न हो सकी तो मजीद 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। अपोजिशन दिन और घंटे गिनना छोड़ दे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 2023 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी की पेशगोई कर दी। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के अलील बेटे अकबर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कराची के हालात के जिम्मेदारों को अब होश आ जाना चाहिए। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के अलील साहबजादे अकबर अली खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध हुकूमत ने इलाज मुआवजे के अखराजात उठाने का वादा किया है। सिंध हुकूमत ने कमिट किया है उनके इलाज मुआवजे का तमाम खर्चा उठाने के लिए। तो मैं वज़ीर आला से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये इस बात का इरादा कर लिया है और वो इसको करना चाहते हैं तो इसको यकीनी बना लें कि फौरी तौर से ये शुरू हो जाए ताकि इनकी तकालीफ में कम ही हो। गवर्नर सिंध का कहना था कि वजीर आजम सिंध की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। सिंध में किसकी हुकूमत है, कौन इसे देख रहा है, वो सारे मामला सब जानते हैं। तो तनकीद के बजाय मैं समझता हूँ कि जो तरक्याती मंसूबे वजीर आजम इस वक्त सिंध के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, कराची हो, सक्खर हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, उसके लिए वजीर आजम देना चाह रहे हैं, उसमें सहूलत पैदा करें। कराची शहर की हालत ज़ार पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि शहर की हालत के जिम्मेदारों को होश आ जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत मजबूत तरीन हुकूमत है। 5 साल तो क्या 2023 के बाद भी इमरान खान मुल्क के वजीर आजम होंगे। मौका करबला में जहां बुजुर्ग और जवानों ने कुर्बानियां दी वहीं बच्चे भी पेश रहे। आज 4 मुहर्रम है और ये दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी के बच्चों ओनो मोहम्मद के नाम से मंसूब है। मार्काए करबला में जहां बुजुर्ग और जवानों ने कुर्बानियां दी वहीं बच्चे भी पेश रहे। इन्हीं बच्चों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और ज़ैनब बिनते अली के बच्चे ओनो मोहम्मद भी थे जो फौजे अशकिया से लड़ते लड़ते शहीद हुए। आज का दिन जाफर तैयार के पोतों ओनो मोहम्मद से मंसूब है। उलमा बयान करते हैं कि ओनो मोहम्मद की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को नहरे फुरात के किनारे हुई। उलमा ने आशूरा तक का हर रोज एक शहीद से मंसूब कर रखा है।
4 محرم ہی کو شمر لائن 4000 کا لشکر لے کر کربلا میں داخل ہوا. یہ وہی شمر ہے جس نے امام علی مقام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں انہی نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس عزا ہو رہی ہے. امام علی مقام نے رہتی دنیا تک پرچم اسلام بلند کیا اور نانا کے دین کو نئی زندگی دی. غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں اور آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سبیل لگانے والوں نے ماہ محرم میں ماہ آزادی کو بھی یاد رکھا. آصف علی خواجہ کی رپورٹ دیکھیے. دیکھیں محرم جو ہے نا یہ ہماری آبا و اجداد کی یاد ہے اور اسی طرح آزادی کو ہے. اب آزادی جو ہے ہمارے اگر ہم اس کو بھول جائیں تو پھر ہم انسان نہیں ہوں گے. انسانیت جو ہے وہ غم حسین سے ہے. وہ غم حسین ہم یاد رکھیں گے تو ہم اپنی آزادی کو بھی یاد رکھیں گے. یہ ہے درس ہمارے بچوں کے لیے. ہماری جو یاد ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دی ہے اس ملک کو بنانے کے لیے. جانوں کی قربانی دی ہے اور مال کی قربانی دی ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ شان و شوکت سے چلے. غم حسین میں ہم نے یہ بھی شامل کیا کہ تاکہ دو عالم کے درمیان میں 14 اگست بھی منائیں اور شان و شوکت سے اپنے غم کو بھی یاد رکھیں اور انسانیت کو بھی یاد رکھیں. تو یہ انسانیت کا درس ہے جو امام حسین نے 1400 سال پہلے دیا تھا اور وہ ہم اس کی تھوڑی سی یاد منا رہے ہیں. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. کیمرہ مین اویس داؤد کے ہمراہ آصف علی خواجہ، جی ٹی وی نیوز، کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کے خلائی پروگرام کو ایک اور جھٹکا لگ گیا. خلا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے مشاہدے کے لیے تیار کردہ راکٹ خلا میں نہیں پہنچ سکا. بھارتی میڈیا کے مطابق راکٹ کو تیسری بار خلا میں بھیجنے کی کوشش کی گئی مگر آخری لمحات میں راکٹ فضا میں جا کر غائب ہو گیا. راکٹ کے ذریعے خلا میں مواصلاتی سیارہ بھیجا گیا تھا جسے خلا میں رہ کر موسمیاتی تبدیلیوں، بارش اور بادل بننے سے آگاہی دینی تھی. تاہم راکٹ کے اڑان بھرنے کے بعد اس کا خلائی مرکز سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. کھیل کے میدان سے خبر دیا آپ کو. کنگسٹن ٹیسٹ میں ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز نے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان کی پہلی اننگز کا آغاز اچھا نہیں ہوا. عمران بٹ 11 اور عابد علی 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم اور اظہر علی نے پہلے سیشن میں ٹیم کو مزید نقصان سے بچا لیا. پاکستان نے 4 فاسٹ بالر کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے. فہیم اشرف، محمد عباس، حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی کو شامل کیا گیا ہے. انجریز سے نجات کے بعد یاسر شاہ پلینگ 11 کا حصہ بن گئے ہیں. بارش کے باعث میچ میں کھانے کا وقفہ لیا گیا ہے اور پاکستان نے کھانے کے وقفے پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 34 رنز بنا لیے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز.